عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو میں بات سناتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کس طرح حکومت کی تھی۔ آپ دن کو تخت حکومت پر بیٹھتے تھے، اور تخت حکومت کون سا تھا؟ سونے کا تاج نہیں تھا، سونے کا تخت نہیں تھا جہاں پر بیٹھتے تھے، سونے کا تاج پہن کر نہیں بیٹھتے تھے، سونے کے تخت پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ مدینہ منورہ کی مسجد نبی شریف میں چٹائی تھی، اور اس چٹائی پر بیٹھ کر آپ لوگوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ کتنی عاجزی ہے، کتنا خوف ہے کہ مسجد نبی شریف کی چٹائی میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے تھے۔ جب دن گزر جاتا تھا، رات آ جاتی تھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سو نہیں جاتے تھے، بلکہ بیش بدل کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، غریبوں کا حال پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کا دستک دی، ایک عورت باہر نکلی، فرمایا یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کھانا کیوں نہیں ان کو دے رہی؟ تو وہ عورت کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہے۔ جب اس نے اتنی بات کہی تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ عمر نے کیا کیا؟ عورت کہنے لگی ہمارے گھر سے 3 دن تک کھانا نہیں ہے، 3 دن سے میرے بچے بھوک سے زندگی گزار رہے، روزانہ ہنڈیا میں پتھر ڈال کر چولہے پر رکھتی ہوں، نہ پتھروں نے پکنا ہے، نہ میرے بچوں کو کھانا ملنا ہے، اس لیے عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو، بیت المال گئے، وہاں سے آٹا لیا، گھی لیا، مرچ مسالے لیے، سارا سامان لیا۔ جب کاندھے پر رکھ کر سارا سامان نکلنے لگے تو آپ کے خادم مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، عرض کیا میرے آقا مجھے عطا فرمائے، میں اٹھاتا ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ قیامت کے دن ہر بندے کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، آج عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لے کر اس خاتون کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیکھتے ہیں، وہ عورت دیکھتی ہے، سامان دیکھتی ہے، گھی دیکھتی ہے، آٹا دیکھتی ہے، مرچ مسالے دیکھتی ہے، کھانا دیکھتی ہے، تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس خاتون سے تم جلدی جلدی آٹا گنو، اور عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ اس کی سبزی کاٹ رہے ہیں۔ 23 لاکھ مربع میل کے حکمران ایک غریب خاتون کے گھر میں جا کر سبزی کاٹ رہے ہیں۔ آج غور کرے ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ جنت، دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے جن کو شیطان دیکھ کر راستہ چھوڑ جاتا تھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں سبزی کاٹ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سبزی تیار کر دیتے ہیں، عورت آٹا گوندھ دیتی ہے، اب ہنڈیا کو جو ہے وہ چولہے پر رکھا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے۔ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ بجھنے لگتی ہے، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب آگ بجھنے لگتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیچے ہو کر آگ کو جو ہے وہ پھونکے مارا کرتے تھے کہ کہیں آگ نہ بجھ جائے۔ جب ہنڈیا پک گئی، کھانا تیار ہو گیا، بچوں کے سامنے رکھا گیا، بچے کھا رہے ہیں، رو رو کر نڈال ہو رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے گھٹنوں کو زمین پر، اپنے پاؤں کو زمین پر رکھ کر آپ اس طرح چل رہے ہیں جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے۔ بچوں کے سامنے بچوں کو ہنسانے کے لیے بکری کے بچے کی طرح چل رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور دل میں کہہ رہے ہیں جتنا تم نے بچوں کو رلایا ہے اتنا بچوں کو ہنسانا بھی پڑے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے غریبوں سے محبت کس طرح کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے وفاداری کس طرح کر رہے ہیں کہ پہلے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اب کھانا لا کر دیا ہے، بکری کے بچے کی طرح چل کر بچوں کو ہنسا رہے ہیں۔ جب بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا اے خاتون اب عمر کو معاف کر دے۔ کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہے؟ کہا عمر پھنسا ہوا ہے، یہ نہیں بتایا میں عمر ہوں، اور میں عمر پھنسا ہوا ہے خاتون، اب بچے خوش ہو گئے ہیں، عمر کو معاف کر دے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ تو کہنے لگی نہ عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے، رو رو کر بچوں کی طرح رو رو کر بلک کر رونے لگے، اور کہا یہ بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، آج ہی کہہ لے جو کہہ رہا ہے، قیامت کے دن سے معاف کر دینا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
اتنی غریبوں سے محبت کرنے والے، فرمایا قیامت کے دن پر نہ لے کر جانا آج عمر کو معاف کر دے، آج معاف کر دے، بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے خلیفہ دوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غریب خاتون کے آگے کہہ رہے ہیں قیامت کے دن پر نہ جانا آج ہی معاف کر دے۔